بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ گھرانہ ٹی وی سے حکیم چینمت گھریلو چٹکلے اور ٹوٹکوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں فرمایا، من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جو شخص ایک کو بچا لے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو بچا لیا۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیت عطا کی ہے اس سے خدا کی مخلوق کو بھرپور فائدہ پہنچائے اور اس میں بالکل بخل نہ کرے۔ قرآن حکیم اور حدیث کی ہدایات کی روشنی میں یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہو سکیں۔ ناظرین کرام، چند دن پہلے ہمارے ایک دوست عفان صاحب ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ یہ ہمارے انٹرویوز کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں اور انتہائی محنت، لگن اور دلچسپی کے ساتھ پروگرام کو سنوارتے اور نکھارتے ہیں اور خوبصورت بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ دوران گفتگو انہوں نے کہا کہ آج کل حبس بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ہر شخص گھبراہٹ، بے چینی اور اضطراب کا شکار ہے۔ اس حبس کو دور کرنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائیں اور اس کا کیا حل ہے؟ میرے عزیزو، جب سمندر میں طغیانی اور بھونچال آتا ہے تو یہ کسی نہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ جب ہوا میں دباؤ بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے حبس میں بھی شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا اور غور کیا کہ یہ قدرتی آفات، یہ طوفان، یہ سیلاب اور موسم میں شدت کیوں آتی ہے؟ یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جتنے خسارے ہیں اعمال ہمارے ہیں۔ سچ پوچھیں تو یہ قدرتی آفتیں، طوفان اور سیلاب اور موسم میں جو شدت آتی ہے یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنے روز و شب کا محاسبہ کریں اور جائزہ لیں کہ ہم کس دلیری اور جرأت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ سائنسی تھیوریاں کچھ بھی ہوں لیکن یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے اور اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے گا، عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تو پیغمبروں کی تکذیب کی تو ہم نے بھی
ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ طبی نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کو زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے اور پنکھا چلنے کے باوجود وہ پسینے میں شرابور ہوتے ہیں، کیونکہ وہ غذا میں احتیاط نہیں برتتے اور ملغم غذا اور نشاست زار چیزیں کھانے سے اور چہل قدمی نہ کرنے سے ان کے جگر میں چربی آ جاتی ہے اور ان کے ٹیسٹ رپورٹ میں فیٹی لیور آتا ہے، جس وجہ سے انہیں بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے اور پسینے بھی زیادہ آتے ہیں۔ تو اس کے لیے ملغم غذاؤں سے احتیاط برتی جائے، ورزش اور چہل قدمی کا اہتمام کیا جائے اور غذا میں ایسی چیزیں استعمال کی جائیں کہ جس سے چکنائی نہ بڑھے۔ اس میں سب سے زیادہ مفید آلو بخارا ہندی کا مشروب ہے اور غذا میں چکنائی اور تیل کم سے کم استعمال کریں تاکہ یہ جگر کی چربی کھلتی جائے، تو یہ جو اندر کا جو چربی کی وجہ سے حبس ہوتا ہے یہ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تو اگر یہ چکنائی اور ملغم غذاؤں سے پرہیز کیا جائے تو کافی حد تک جو ہے وہ ایسے لوگوں کو گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ اگر ملٹی گرین آٹا استعمال کیا جائے اور گندم کے بجائے جو کی روٹی کھائی جائے تو اس سے بھی جگر کی چربی جو ہے وہ کم ہوگی اور گرمی کی شدت کا احساس کم ہو جائے گا۔ یوں تو چھوٹے بڑے نوجوان سبھی کھجور شوق سے کھاتے ہیں، خاص کر ماہ رمضان میں روزے دار سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے کھجور سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ عوام الناس کھجور کے طبی فوائد سے پوری طرح واقف نہیں، چنانچہ کھجور کی طبی اور غذائی فوائد سے آگاہی دی جا رہی ہے۔ اگر روزانہ 3 کھجوریں کھائی جائیں تو یہ جسم پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں، ہڈیوں کی صحت بہتر ہو جاتی ہے اور جسمانی وزن بھی اعتدال پر رکھتی ہے، جسم سے زہریلے مواد کو بھی یہ خارج کرتی ہے۔ کھجور میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس ورم میں کمی پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے موسمی الرجی کے بچاؤ میں ممکنہ مدد ملتی ہے۔ امراض قلب اور فالج کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ جسم کی توانائی کو تعدیل یہ مستحکم رکھتی ہے، دماغی صحت بھی بہتر ہوتی ہے، قبض سے نجات ملتی ہے اور آنتوں کے افعال بہتر ہوتے ہیں۔ جن بچوں کا ماہانہ نظام متاثر ہوتا ہے میں انہیں کھانا کھانے کے بعد چند کھجوریں کھانے کا مشورہ دیتا ہوں، جس سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور ان کا ماہانہ نظام بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ گردے کے مریض اپنے معالج کے مشورے سے کھجوریں استعمال کریں، کیونکہ کھجوروں میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو گردوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔